أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والمشهدين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات علماء کرام اور مہمانان اعزاز، سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم کا شکر گزار کہ انہوں نے مجھے اسٹیج پر بلانے کے قابل سمجھا اور آپ لوگوں کے سامنے جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، اس کا سبق آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور میں حضرت کے لیے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام اساتذہ کرام کی عمروں کا خوب برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کے فیض کو صالح اسمائی و قائم رکھے. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی احکام دین کی جو مضمون جن پر دین کا دعویٰ ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اسلام کو دین میں پختہ کرتی ہے، مضبوط بناتی ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا. وہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے پورے اسلام کی جو بنیادیں قائم کی گئی، رکھی گئی اس بات پر کہ ہم دل سے یقین رکھیں. اعتقاد کا معنی یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک حقیقی صرف اللہ رب العزت ہے، جو جہاں کا پالنہار صرف اللہ رب العزت ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی دنیا کی ماتا، نہ کوئی پرائم منسٹر، نہ کوئی فرمان بردار، نہ کوئی بڑا آدمی ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. صرف پورا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اسی پر جب ہمارا اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، تو انشاءاللہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہمارا یقین یہ بن جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو جس طرح ہم آج کے دور میں عزت و رفعت کی بلندی سے ذلت و رسوائی کے دلدل میں آ چکے ہیں، ہر چاروں طرف سے تھک چکے ہیں، ظالم طاقتیں، ظالم قوتیں آج کے دور میں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے پروپیگنڈے جو اپنا رہی ہیں، ان تمام تر طاقتیں آج اگر مسلمان اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لے تو کوئی طاقت انسان کا، ایمان والے کا، مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. صرف بات یقین کی ہے. جب انسان اپنے دل کے اندر یہ یقین رکھتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر یہ پیوست کر لیتا ہے کہ جو کرنے والی ذات ہے، جس نے اشارہ کیا فوراً ہو گیا، جس نے ہمارے لیے بہتری سمجھی عطا کر دیا، اور جو کچھ مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں اس پر اللہ رب العزت ہمارا یقین یہ ہو کہ جو بیماریاں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہیں وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور کسی مصیبت پر صبر کرنے سے اللہ رب العزت اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمارا اعتماد اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بیماریاں، جو مصیبتیں ہم پر آئے اس پر صبر کریں، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت ہم پر کھولے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. آج کے دور میں ناشکری عام ہو چکی ہے، کوئی کسی کا شکر گزار نہیں. بندوں کا تو
بات ہے جس نے انسان کو سب کچھ دیا ہے، تمام آدھا درست ہے، بچہ گھٹا ہے، کھانے کمانے والا ہے، لیکن پھر بھی شکوہ شکایت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا۔ اس کے متعلق شکر اور ناشکری کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے جب کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو اس وقت ایسا ہی ہوا کہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے، دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی، ایک ان میں بہت مالدار، بہت امیر، جس کو اللہ رب العزت نے تمام تر نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور ان میں سے ایک وہ آدمی جس کے پاس مال و دولت تو نہیں تھا، البتہ وہ تندرست تھا، صحت اس کے پاس تھی، ہاتھ پیر اس کے صحیح تھے، تندرست تھے، لیکن وہ شکوہ کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ مالدار کہتا ہے آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ نے مجھ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ میرے لیے بہت ہے، میری کئی پشتوں تک کافی ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، آپ اللہ رب العزت سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے سب کچھ عطا کرے، مجھے کچھ نعمت دے دے، کچھ مال دولت دے۔ میں بس اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، اور بلاخر نتیجہ یہ نکلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے آتے ہیں تو دونوں حضرات اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا۔ غور سے سننے کی بات ہے، سنیے ذرا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو مالدار آدمی ہے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ وہ ناشکری کرنی شروع کر دے، وہ میری نعمت کی ناشکری کرنی شروع کر دے، اور اس نے عقل مند آدمی تھا، بولا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جس نے مجھے سب کچھ دیا، میں اس کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ غریب آدمی نے کہا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے۔ اس بات کو سن کر جو اس کے تن پر بدن پر پتے سے مٹیاں تھی وہ بھی اڑ گئی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔